ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کتاب کا انتصاب پڑھا تھا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انتصاب سے آگے کیا ہے۔ تو بیسیکلی انتصاب کے بعد آتا ہے پیش لفظ، وہ لفظ جو میں نے لکھے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب کیا ہے اور کیسے ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کے پیش لفظ کو پڑھتے ہیں۔ پیش لفظ بھی میں نے ہی لکھا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہسپتال کی دیواروں سے زیادہ خالص آنسو شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں، اور ہسپتال کے برآمدوں میں گونجتی صداؤں سے زیادہ دل کی گہرائیوں سے نکلی دعائیں شاید کسی نے نہ سنی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر بن کر ہسپتال میں قدم رکھا تو میرے اندر کا حساس انسان سکون سے نہیں رہ سکا۔ وہ مجھے قدم قدم پر کچوکے لگاتا رہا۔ میں ہاؤس جاب میں اپنے مریضوں کے ساتھ ہنسا بھی ہوں اور رویا بھی ہوں، اور یہ سارے لمحے میرے دل پہ نقش ہوئے ہیں۔ ہر مریض میرے وجود کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانے کے ساتھ ساتھ اپنی چھاپ مجھ پر چھوڑ کر جاتا رہا۔ اپنے شعبے کی اخلاقیات اور اس معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے میں ہاؤس جاب میں پیش آنے والے کئی حساس معاملات پہ نہیں لکھ سکا۔ بہت سے واقعات کا حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن جو لکھ پایا وہ لکھ دیا۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے کئی واقعات آپ کو ہنسائیں گے، وہ کئی واقعات آپ کا دل دکھ سے بھر کے آپ کو میرے ساتھ رونے پہ مجبور کر دیں گے۔ یہ ساری یادداشتیں لکھنا آسان نہیں تھا، خصوصاً وہ مقامات جہاں لکھتے لکھتے دل کٹنے لگتا ہے بڑے مشکل ثابت ہوئے۔ بہت سے واقعات جن کی چبھن ہاؤس جاب کی بھاگ دوڑ کے دوران مصروفیت میں دب گئی تھی، ان کی چبھن اس کتاب کو لکھتے ہوئے پھر سے لوٹ آئی۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی واقعہ لکھنے کے بعد کئی دن تک میں بس اسی کی تکلیف میں ڈوبا رہا اور کچھ نہ لکھ سکا، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی واقعے کی یادداشت لکھتے ہوئے بے طرح ہنسنا پڑا۔ ہاؤس جاب کے آخری دنوں میں مجھے لگا کہ اس ایک سال کو یاد بن کر مٹنا نہیں چاہیے، اسے لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ پیش آنے والے واقعات کو ترتیب دینا شروع کیا تو اپنی حدود کا اندازہ ہوا۔ تحریری صورت میں اس ایک سال کو لکھتے ہوئے ساتھی ڈاکٹرز کے احساسات سے لے کر مریضوں کی رازداری تک کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ اسی لیے بہت سی باتیں، بہت سے واقعات کٹتے چلے گئے اور اس کتاب کا حصہ نہ بن سکے۔ یہ کتاب عام سی کتاب ہے جسے 4 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں وقفے وقفے سے ہسپتال کے معاملات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہیں کہیں غیر متعلقہ بھی لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ پہلا باب پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو امید ہے باقی تینوں ابواب بھی پڑھ ہی لیں گے، اور اگر آپ پہلا باب نہیں پڑھ سکے تو بھی امید ہے باقی تینوں ابواب تو پڑھ ہی لیں گے۔ آئیے میرے ساتھ ہاؤس جاب کا سفر طے کیجیے۔ تو بنیادی طور پہ یہ اس کتاب کا پیش لفظ تھا۔ میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی ہاؤس جاب کے بعد، جو تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس وقت میں اسے چھپوا نہیں سکا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو شاید اپنے اوپر شک تھا کہ میری لکھی ہوئی کتاب کوئی خریدے گا کہ نہیں خریدے گا، میرے لکھے ہوئے کو کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، اور میرا لکھا ہوا کیا اس قابل ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنا اچھا ہے کہ لوگ اسے پڑھیں اور اسے پڑھنے کا انہیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ لکھنے کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ لوگ وہ سب کچھ جانیں جو پہلے نہیں جانتے۔ ہسپتال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اس پہ پہلے کبھی نہیں لکھا گیا، تو میں اس پہ لکھنا چاہتا تھا۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہسپتال کے اندر کی دنیا کیسی ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ ایک ان نون سی ٹیریٹری ہے جس میں لوگ جاتے تو ہیں لیکن وہاں پہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو لکھنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میرا لکھا اتنا اچھا نہیں ہے، تو میں اس لیے اسے نہ چھپواؤں۔ پھر دوسری چیز جو لکھنے میں اور کتاب کو چھپوانے میں آڑے آ رہی تھی وہ اس کے اخراجات تھے، کیونکہ کتاب چھپوانے پہ اچھے خاصے اخراجات آ رہے تھے، اور میں فائنینشلی کوئی اتنا زیادہ اسٹیبل اس وقت نہیں تھا۔ اپنے طور پہ وہ جو بھی جابس کر رہا تھا وہ اخراجات میں سارے چل رہے تھے معاملات، مطلب جو کماتے تھے وہ لگ جاتے تھے، تو اس لیے پھر میں چھپوانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹائم گزرتا گیا اور یہ 2024 میں آ کے کچھ دوستوں کے زور دینے پہ بلاخر میں نے اسے چھپوانے کا فیصلہ کیا اور اسے چھپوا دیا۔ اور
چھپواتے ہوئے بھی ڈر تھا کہ شاید نہ کوئی خریدے ابھی بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے میں اس کی تقریباً ساری کتابیں بک گئی ہیں۔ اس کا جو پورا ایڈیشن ہے وہ ختم ہو گیا، اور جتنے لوگوں نے اسے پڑھا ہے انہوں نے اس پہ پازیٹیو رائے دی ہے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے خوشی کی بات، جو میرا بنیادی مقصد تھا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور ہسپتال کے اندر کی دنیا کو سمجھ سکیں، وہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد واقعی پتہ چلا ہے کہ اصل میں ہسپتال کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں اس میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اور انہیں وہاں کے معاملات اور وہاں کی چیزوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں لوگوں کو اپنے طور پہ تھوڑی بہت کسی حد تک جو آگاہی دے سکتا تھا، جو دینا چاہتا تھا، وہ دینے میں کامیاب ہوں۔ خیر، یہ ہمارا پیش لفظ تھا، تو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے، اس میں پھر آگے مزید چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کتاب کا اگلا چیپٹر بھی پڑھیں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم ہاؤس جاب کا جو سفر ہے وہ اکٹھے طے کر سکیں۔